آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے معاشی ترقی۔ اکنامکس کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ معاشی ترقی کا کیا رول ہوتا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے، کتنی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو معاشی ترقی بالخصوص اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جو کہ کسی بھی ملک کو دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد ادا کرتا ہے۔ معاشی ترقی اشیاء کی خدمات اور ان کی پیداوار میں اضافے کا نام ہے۔ معاشی ترقی اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک دنیا میں ترقی کے مناظر طے کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کی جو پیمائش ہے وہ کس انداز میں کی جاتی ہے کہ حقیقی قومی پیداوار میں اضافہ۔ اگر تو کسی بھی ملک کی پیداوار جو ہے وہ نیشنل پروڈکٹ جو ہے اس میں اگر بہتر انداز میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک معاشی ترقی کی مناظر طے کر رہا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرے نمبر پر ہے فی کس قومی آمدنی میں اضافہ۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کی انکم میں، ہر شخص کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر پورے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہوگا تو لا محالہ فیکس آمدنی میں بھی اسی نسبت سے، اسی تناسب سے اضافہ ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک، جب فیکس آمدنی ہر شخص اپنا حصہ ڈالے گا کسی ملک کی ترقی میں، بالخصوص معاشی ترقی میں، اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، ٹھیک، تو یہ آپ کے پورے ملک کی معاشی ترقی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ جب فیکس قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک، تو ملک کی ٹوٹل آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کے مناظر جو ہے وہ تیزی سے طے کرتا ہے۔ اور اگر دولت کا ارتقاء صرف چند ہاتھوں تک محدود ہو جائے، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر رہ جائے، جیسا کہ اکثر ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک، تو اس صورت میں آپ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک کس وقت ترقی کے مناظر طے کرے گا۔ وہ ملک دنیا میں پیچھے رہ جایا کرتے ہیں جہاں پر ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر ہے اشیاء سرمایہ کی پیداوار میں اضافہ۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے کیپٹل گوڈز کی پروڈکشن میں اضافہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ملک کنزیومر گوڈز تیار کرے یا کنزیومر گوڈز پر توجہ دے، اس کا مطمع نظر صرف یہ ہو کہ میں صارف کی اشیاء صرف تیار کرے، تو وہ پھر معاشی ترقی میں کوئی اتنا اہم رول ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی، اس کی امپورٹ بڑھ جاتی ہے، ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشی ترقی کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ہے محنت کی کارکردگی میں اضافہ۔ اگر محنت کی فیکس اکائی پہلے کی نسبت مہارت اور کارکردگی میں بہتر ہو اور اشیاء کی مقدار اور معیار پہلے سے بہتر ہو تو یہ معاشی ترقی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ترقی پذیر معیشت کے مسائل۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو ممالک ترقی پذیر ہیں، جو ترقی یافتہ نہیں ہیں، جن کی معیشتیں آپ کہتے ہیں کہ بلو دا ایوریج ہیں، ان کو کن قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس قسم کے پرابلمز ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترقی پذیر ہی رہ جاتے ہیں، وہ ڈیولپڈ اکانومیز میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پست فیکس آمدنی، کہ ایک شخص روزگار کمانے نکلتا ہے لیکن اس کو اپنے ڈیزائرڈ اماؤنٹ نہیں ملتی۔ ذریعہ روزگار کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ملک میں فیکس آمدنی جو ہے وہ پست رہ جاتی ہے۔ حالیہ اگر ایگزامپل لے لیں، پاکستان کی لے لیں، ٹھیک ہے جی، کچھ انڈیا کی لے لیں یا افغانستان کی لے لیں، ٹھیک، جو بالکل انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک،
اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ بیرونی قرضوں کا بوجھ. جب آپ اپنے ملک میں کوئی پروڈکشن ہی نہیں کر پا رہے، آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کا انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں ہے، ٹھیک، تو لا محالہ آپ کو باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں تو انکم ہے نہیں. کوئی عام آدمی کی انکم اتنی نہیں ہے تو کلیکٹیو انکم بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بیرونی قرضے لینا پڑتے ہیں، باہر کی امداد لینا پڑتی ہے اپنی معیشت کو سٹینڈ دینے کے لیے، اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے. کھڑا رکھنے کے لیے سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کو اپنے ملک میں مختلف قسم کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ایک گورنمنٹ کو ملک چلانے کے لیے. اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ٹوٹل اگر آپ غور کریں کہ پاکستان کی جو ہے امپلائڈ آبادی، ٹھیک ہے، جو روزگار ہے، جو آبادی برسر روزگار ہے، اس آبادی کا تقریباً 25% اور 30% تک چلی جاتی ہے یہ تعداد جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو گورنمنٹ تنخواہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً اتنا پرسنٹیج بنتی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بلو دا ایوریج ہے انکم لیول، اور گورنمنٹ کو باہر سے قرضے بھی لینے پڑتے ہیں بعض اوقات اس قسم کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے. پھر ہے آبادی میں اضافہ. کسی ملک میں کمانے والے کم ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، یہ ایک بیسک پرابلم آتا ہے بلو دا ایوریج انکم رہنے کا کہ انسان کوپ اپ نہیں کر سکتا. آبادی میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے، وسائل آپ کے پاس ہے نہیں اتنے، اس کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے، ٹھیک، گورنمنٹ بھی پریشان، عوام بھی پریشان. لیکن آبادی میں جو اضافہ ہے وہ بھی کسی ملک کی معیشت کی ڈاؤن فال میں رہنے کا ایک بڑا موجب بنتا ہے. اور پھر وسائل کا غیر پیداوار استعمال. آپ اپنے وسائل کو جب پروڈکٹیوٹی یوز نہیں کریں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی، آپ اپنے وسائل کو استعمال ہی نہیں کر رہے. آپ کے ہاں جو وسائل دبے پڑے ہیں، معدنیات ہے، کوئلہ ہے، تانبا ہے، آئل ہے، گیس ہے، آپ لیوش یوز ہے ساروں کا، ٹھیک ہے، ان کا غیر پیداواری استعمال زیادہ ہے. آپ اس کو اب مثال اگر لیں، چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں کہ ٹھنڈ آ گئی ہے، گھروں میں جناب گیس کے چولہے جلا کے کھڑے رہیں گے آرام سے، آپ اپنے نیچرل ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. یہ ہمارے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں بالخصوص ان میں یہ پایا جاتا ہے. اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں لے لیں تو وہاں پر آپ کا جو یہ ڈرینیج والا واٹر ہے، ڈرینیج واٹر جو ہے آپ کا، تو جو واٹر ڈرین ہوتا ہے اس کو بھی وہ یوٹیلائز کرتے ہیں پلانٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، وہ فضلہ سارا بن کے ضائع ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ آپ اپنے ریسورسز کو، چھوٹے چھوٹے ریسورسز کو اگر آپ صحیح طریقے سے مینیج کریں تو آپ کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو پاکستان سے آبادی میں اور رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے ریسورسز کو کچھ اس طریقے سے مینیج کیا، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کو بھی انہوں نے صحیح طریقے سے مینیج کیا ہوگا. یعنی وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنے کیا الفاظ میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ ترقی پذیر معیشت میں زیادہ تر اشیاء صرف اور ان کی درآمدات بھی زیادہ تر ایسی ہی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے قومی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پاتا اور معاشی ترقی جو ہے وہ، معیشت جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی. معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے. پھر جس سرمایہ کی قلت، فیکس آمدنی جب کم ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کے پرسنز یا پیپل یا کسی بھی ملک کے لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچتوں میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سرمایہ کی قلت کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے معیشت جو ہے وہ قرضوں پر انحصار کرتی ہے اور اس پر قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. پھر ہے جناب زراعت پر دار و مدار. بیشتر ترقی پذیر ممالک کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہوتا ہے، جبکہ زرعی مشینری کا کم استعمال، کیڑے مار ادویات کا فقدان اور دیگر
معیاری زرعی مداخل کی عدم دستیابی کی وجہ سے زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پاتا، اور کسی بھی ملک کی آبادی اگر 50% زراعت پر، جنگلات پر اور قدرتی وسائل پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ ملک ترقی پذیر ہی رہ جاتا ہے، وہ ترقی یافتہ ہو نہیں پاتا۔ قدرتی وسائل سے کم استفادہ، بہت سے ترقی پذیر ممالک میں قدرتی وسائل کی بہتات ہونے کے باوجود ان سے خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اول تو بے شمار قدرتی وسائل تک رسائی ہی نہیں ہوتی، اور اگر رسائی ہو بھی جائے تو ان سے صنعتی اشیاء یا صنعتیں لگانے کا کوئی کام نہیں لیا جاتا، ان کا کوئی کمرشل یوز نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسانی وسائل کی استعداد کار۔ انسانی وسائل کی استعداد کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام طور پر عام فہمی جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے لوگوں میں، دنیا میں، کہ جو ترقی پذیر ممالک کے لوگ ہیں وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اور علمی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جو ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے باشندے جو ہیں، ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، ان کا ذہن بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان کی کارکردگی بھی اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ جو وہ میدان چوز کرتے ہیں، جو فیلڈ چوز کرتے ہیں، اس میں وہ کمال حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ تمام ریسورسز موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس بہتر تعلیم اور فنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ محدود ملکی منڈی، ترقی پذیر ممالک میں بہتر آمد و رفت اور رسم الرسائل کی کمی اور عوام کی پست قوت خرید کی وجہ سے اشیاء اور خدمات کی طلب کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رسد میں خاطر کا اضافہ ہو بھی جائے تو بھی وہ معیشت ترقی نہیں کر سکتی، مارکیٹوں پر نہیں اٹھ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی قوت خرید ہی پست ہوتی ہے، وہ کوئی چیز خریدنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، سکت ہی نہیں رکھتے، تو اس کا رسد بڑھانے کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ جو مارکیٹ ہے وہ ایک کلوزڈ قسم کی مارکیٹ کی روپ دھار لیتی ہے، بالکل محدود منڈی، اردو میں اسے کہیں محدود ملکی منڈی، اس کا روپ دھار لیتی ہے، اور وہاں پر وہ سلسلہ ایک طرح سے اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ توازن تجارت میں خسارہ، بات پھر آ جاتی ہے، یہ اس سے پہلے چیپٹرز میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ توازن تجارت یا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بیلنس آف ٹریڈ سمپلی ایک چیز ہے کہ آپ کی جو درآمدات ہیں وہ آپ کی برآمدات سے زیادہ ہوتی ہیں، آپ کی امپورٹس جو ہے وہ ایکسپورٹ سے بڑھ جاتی ہے، اور آپ کا بیشتر زر مبادلہ جو آپ نے سنبھال کر رکھا ہوتا ہے فار رینی ڈیز اور ڈیفیکلٹ ٹائمز، تو وہ آپ کا اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اور بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا امپورٹ بل زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ بیلنس آف ٹریڈ میں ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر پاتا، اور اس کا جو ایک معیشت کی جو اسٹرانگ پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں۔ ناموافق توازن ادائیگی، جب بیلنس آف ٹریڈ آپ کا پازیٹیو نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ بھی آپ کا نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، وہ پازیٹیو نہیں ہوتا۔ آج کل پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کچھ بیسس پہ بھی اگر کوئی ان کو رکھے تو بھی وہ نہ جائیں چھوڑ کر، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں برین ڈرین، کہ آپ کے ملک سے اعلیٰ دماغ جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں بیرون ملک، اور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں جن لوگوں نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ملک سے جب رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر معاشی ترقی کر ہی نہیں پاتا وہ، ٹھیک ہے، وہ ملک معاشی ترقی نہیں کر پاتا، وہ ترقی پذیر ممالک میں ہی رہ جاتا ہے۔ پھر ہے ٹیکنالوجی کی کمی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک،
تو اگر آپ کے ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ نہیں ہوں گے تو بھی آپ ترقی پذیر ہی رہ جائیں گے، ترقی یافتہ ممالک میں آپ کا شمار نہیں ہو پائے گا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ملک ترقی یافتہ ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی ملک کا انفراسٹرکچر